اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو جائز دلی تمنا ہیں خداوند کریم آپ کی وہ حاجات قبول فرمائے، سوائے غم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اور کوئی غم نہ دے، اور غم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی جھولیاں بھرپور فرمائے۔ عزیزان من، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ نقطۂ اجماع ہیں، وہ نقطۂ اجتماع ہیں، وہ نقطۂ اتحاد ہیں کہ جس کو نہ صرف شیعوں نے، مسلمانوں نے، بلکہ غیر مسلم لوگوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف اسلام کے محسن ہیں، نہ صرف تشیع کے محسن ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام محسن انسانیت ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے امام ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام حیادار لوگوں کے امام ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام باضمیر افراد کے امام ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایماندار لوگوں کے امام ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے امام ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام متقیوں کے امام ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے عالم انسانیت کو ہدایت ملتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہر باضمیر افراد کو ہدایت ملتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جس سے ہر ذی روح نے کسب فیض کیا ہے۔ عزیزان من، قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف اسلام کے لیے ہی باعث افتخار نہ تھا، قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے لیے باعث افتخار ہے۔ اسلام کو نہ صرف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرما کر اسلام کو قوام اور تقویت بخشی ہے، بلکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام نے عالم انسانیت کو تقویت بخشی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لعنت کرے اس شخص یزید ملعون پر، یہ انسانیت تک سے گر چکا تھا۔ عزیزان من، بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا کا کتنا بھی وحشی جانور ہو، اکثر یہ جو ہے بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ نہیں کرتا۔ تو عزیزان من، یہ یزید ملعون اتنا انسانیت سے بھی گر چکا تھا، دین پر عمل کرنا تو کجا، اس میں مادہ انسانیت بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اگر اس خبیث کے اندر انسانیت کا مادہ بھی پایا جاتا تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے 6 ماہ کے بچوں تک کو بھی اس نے اپنے ظلم کا اجل بنا دیا۔ عزیزان من، مختصر جو ہے اور فوری گفتگو کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں۔ جو آج کا ہم ٹاپک لے کر آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ تقریباً ایک نیو ٹاپک ہے جس کو زیادہ تر میرے نزدیک، میرے جو مطالعہ ہے وہ کم بیان کیا گیا ہے، اور وہ عنوان جو ہے ہمارا وہ ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام غیر مسلم دانشوروں کی نظر میں۔ تو آج جو ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں وہ عیسائیت کے جو ہے نا، ابتدا کریں گے عیسائیت سے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام عیسائیوں کے دانشور جو تھے ان کی نظر میں کیا منزل و مقام رکھتے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ جو ہے مختصر سے مختصر ہمارا جو ہے لیکچر ہو تاکہ اپلوڈنگ میں بھی مسئلہ نہ ہو۔ ریسنٹلی جو ہے عراق میں عاشور کی وجہ سے جو ہے یہ انٹرنیٹ کا ایشو بنا ہوا تھا، کیونکہ یہ غریب ملک ہے، یہاں اتنا انٹرنیٹ وغیرہ کا جو ہے زیادہ وہ تیز رفتاری وغیرہ نہیں ہوتی، تھوڑا ہی رش بڑھنے سے انٹرنیٹ کی
سپیڈ وغیرہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے 2 دن میں لیکچر اپلوڈ نہیں کر پایا تھا، بلکہ 2 دن پہلے والا لیکچر بھی جو ہے ابھی اپلوڈنگ پینڈنگ میں ہے۔ تو کوشش کروں گا جتنا جو ہے مختصر سے مختصر ویڈیو کلپ ہو اور زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچا سکوں۔ تو عیسائیوں کا خراج عقیدت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جو ہمارے پہلے دانشور ہیں وہ ہے مسٹر جان لونگ۔ مسٹر جان لونگ کہتے ہیں کہ حسین دیندار، خدا پرست اور بے مثل بہادر تھے۔ وہ سلطنت اور حکومت کے لیے نہیں لڑے بلکہ خدا پرستی کے جوش میں یزید سے اس لیے بیزار تھے کہ وہ اسلام اور دین محمدی کے خلاف تھا۔ دوسرا جو ہمارے پاس دانشور موجود ہے وہ ہے مسٹر آرتھر این وسٹن، CIA میں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ حسین میں صبر و استقلال اور اخلاق کے وہ اعلیٰ جواہرات اور کمالات موجود تھے جو عام انسانوں میں نہیں پائے جاتے، اس لیے حسین کی ذات خود ایک معجزہ ہے۔ حسین کی بہادری اور شجاعت کی مثال شاید ہی دنیا میں کبھی پیش کی جا سکے۔ اقوام عالم کی تاریخ کبھی کوئی ایسا سورما پیش نہ کر سکی جو ہزاروں سے یکو تنہا لڑا ہو اور برضا و رغبت مرنے پر تیار ہو گیا ہو۔ جی عزیزان من، یہ آپ بھی جو ہے اس بات پر مطلع ہیں کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب واقف تھے، سب کو معلوم تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں بچ جائے گا۔ جو ہمارے مرد حضرات تھے اہل بیت کے، وہ سب جانتے تھے کہ ہم زندہ نہیں بچیں گے سوائے امام سجاد اور امام محمد باقر کے۔ انہیں پتہ تھا کہ کل بروز عاشوراء ہماری شہادت 100% یقینی ہے، لیکن ان کے قلوب میں محبت خدا اور جو ہے خداوند کریم سے الفت کا جو جذبہ تھا، اس طرح ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جنت دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، وہ جانتے تھے کہ ہمارا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، قرآن کا راستہ ہے، نبی کا راستہ ہے اور اللہ کا راستہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہی صراط مستقیم ہے جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو جس دانشور کا اسٹیپ آتا ہے وہ ہے سر جارج ٹامسن۔ وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو امام حسین کی حق و صداقت کو بلند کرنے والی اس لڑائی کی تعریف کیے بغیر رہ سکے۔ دوسروں کے لیے جینے کا اصول، کمزوروں اور دکھیاروں کی امداد کو اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے بے نظیر مثل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کی بے لوث شخصیت سے زیادہ روشن اور کہیں کوئی دوسری شخصیت نہیں مل سکتی۔ مزید کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اور اپنے محبوب ترین عزیزوں اور ساتھیوں کی جان کی بازی لگا دی، لیکن ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ گو حق اور صداقت کی بے بہا خوبیوں کی حفاظت اور دوسروں کی بھلائی کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1300 سال پہلے اپنی جان قربان کر دی تھی، لیکن ان کی لافانی روح آج بھی دنیا میں لاتعداد انسانوں میں موجود ہے اور ان کی شہادت کی پاکیزہ یاد ہر سال محرم میں منائی جاتی ہے۔ جی عزیزان، یہ تھے آج کے ہمارے دانشور۔ اختصار کی خاطر ہم نے مختصری بیان کی اور دیگر جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ترتیب کے اعتبار سے روزانہ بیان کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور جو ہے ریبورن شیعہ ویب سائٹ ہے، وہاں بھی ایک لیڈی نے جب عیسائیت سے اسلام کی طرف اور اسلام سے تشیع کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو اس کے الفاظ جو میرے ذہن نشین ہو گئے ہیں وہ یہ تھے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی میری تشیع کی طرف قدم بڑھانے کی کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ میں ادراک نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال سے ایک ہی شخصیت انسانوں کے ذہنوں اور قلوب پر حکومت کر رہی ہے۔ یقیناً کوئی یہ عام شخصیت نہیں ہوگی، اور اسی صرف اور صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے جو ہے میں امپریس ہو کر
اور ان کے معجزات اور ان کی حقیقت اور ان کی جو یہ بیلوس قربانی تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی منشا و محبت کی خاطر، اللہ کے دین کی بقا کی خاطر جو خروج امام حسین کیا، اور پھر دنیا کی غیرت مند اور دنیا کی باضمیر شیعہ قوم 1300 سال سے اپنے اس محسن کو نہیں بھلا پائی۔ اس پرکشش چیزوں نے مجھے اپنی طرف رغبت دلائی، اور جس کا نتیجہ ہے کہ آج میں اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو عزیزان من، آج تک کے لیے اتنا کافی۔ اپنے چھوٹے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔